پچھلی ویڈیو میں 3 باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کے جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر آپ کو یقین کامل یعنی کہ ایمان حاصل ہو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کرے، بلکہ اس نے خود انسانوں میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی کہ پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانیں۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ وہ حکم دے اس کو تسلیم کریں، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کریں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے اور پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کتنا سامان اس کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک، محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال میں قوت لامسہ، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، اور ایسی ہی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کا لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے، روشنی ہے، حرارت ہے، پانی ہے، زمین ہے، ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے، ماں اور باپ اور عزیزوں حتیٰ کہ غیروں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کی پرورش اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ سب انسان کو دی گئی ہیں۔ جسمانی قوت، عقل، سوجھ بوجھ، گویائی اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو یکساں نہیں دی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کی ہیں، مگر اس طرح کی ہیں کہ کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسرے کو دوسری قابلیت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشے کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں، بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے، بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، بعض میں انشا پردازی کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے، حتیٰ کہ اس فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور شخص ایسا بے نظیر قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے، اس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا، نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں، اور خدا اپنی حکمت سے جس کو جو قابلیت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی اس بخشش پر بھی غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تمدن کے لیے جن قابلیتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں، اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں، کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیت رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کم یاب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں، کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔
اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئر، ریاضی دان، سائنسدان، قانون دان، سیاست کے ماہر، معاشیات کے باکمال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے ہی لوگ پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس طرح برتنا چاہیے، مگر کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے، اور انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے، اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے، تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے۔ یہ انسان کی اصل سب سے بڑی ضرورت ہے، اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے، اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے سے غفلت برتی ہوگی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کے پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت تھی۔ اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس سے عطا کیا اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کی پہچان کیا ہے۔ جس طرح دوسرے علوم و فنون کے باکمال لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں۔ ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کتنی کوشش کریں ویسا شعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرر، ایک پیدائشی انشا پرداز، ایک پیدائشی معجد، ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچان لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حال پیغمبر کا بھی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر ایسی باریک باتوں تک خود بخود پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود ایسی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سچا، سیدھا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، ہمیشہ نیکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرے۔ اس کے قول یا عمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاک نیتی، بلند خیالی اور اعلیٰ درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی اطاعت۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ آپ ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کریں اور پھر اس کی بات بھی نہ مانیں، اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ اب آپ اس کے خلاف اگر کچھ کہو گے یا کرو گے تو وہ خدا کے خلاف ہوگا، اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کسی پیغمبر کو تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو بے چون و چرا مان لیا جائے اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، خواہ اس کی حکمت، اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام مصلحتیں اور حکمتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں کسی بات کی مصلحت نہیں آتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کوئی خرابی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خود آپ کی سمجھ میں کوئی خرابی ہے۔ جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے، ظاہر وہ کسی فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔
لیکن وہ کتنا بیوقوف ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ دیکھو، دنیا کے ہر کام میں اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماہر کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس پر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تمام عقل اور ہوشیاری صرف اس بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ایک بہترین ماہر فن کو تلاش کرے۔ جب کسی کے متعلق آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے تو اس پر آپ کو کامل بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو ورنہ ہم نہ مانیں گے، عقل مندی نہیں بلکہ سراسر بے وقوفی ہے۔ کسی وکیل کو مقدمہ سپرد کرنے کے بعد آپ ایسی حجتیں کرو گے تو وہ آپ کو اپنے دفتر سے نکال دے گا۔ کسی ڈاکٹر سے آپ اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھو گے تو وہ آپ کا علاج چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ آپ کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو۔ اس تلاش میں آپ کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو آپ نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ آپ کو غلط راستے پر لگا دے گا۔ جب آپ کو خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر آپ کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتائے، تو یہ بات آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے۔ اس معاملے میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف کافر ہی نہیں، احمق بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبری کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اپنی عقل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی سخت غلطی ہے۔ آپ نے ریاضی پڑھی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہوں گے یا اس دوسرے نقطے تک نہ پہنچیں گے۔ ایسی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں صراط مستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے اور ریاضی کے اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو سب ٹیڑھے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے۔ اب غور کریں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا، اس کے سوا کوئی دوسرا صراط مستقیم ہے ہی نہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی۔ یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں، یا اگر ملا بھی تو بہر پھیر کا راستہ ہوگا، خط مستقیم نہ ہوگا بلکہ خط منحتی ہوگا۔ پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہری ہے، رہی دوسری صورت تو اس کے بھی حماقت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خط منحتی کو چھوڑ کر خط مستقیم ہی کو اختیار کرتا ہے۔ پھر انسان کو آپ کیا کہو گے جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ خود ٹیڑھے راستوں پر بھٹک بھٹک کر منزل مقصود تلاش کر لوں گا۔ یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کے سبب سے وہ سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ یا تو اس کی سمجھ بوجھ ناقص ہوگی یا اس کے دل میں تکبر ہوگا یا اس کی طبیعت ایسی ٹیڑھی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوگی، یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور سے پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا، یا وہ اپنے خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد
गुनाहों और नाजायज़ बातों की आज़ादी बाकी नहीं रहती। ये तमाम असबाब ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई एक सबब भी किसी शख्स में मौजूद हो तो उसको खुदा का रास्ता मिलना गैर मुमकिन है, और अगर कोई सबब भी मौजूद ना हो तो ये नामुमकिन है कि एक सच्चा गैर मुतअस्सब और नेक आदमी एक सच्चे पैगंबर की तालीम कबूल करने से इनकार कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर खुदा की तरफ से भेजा हुआ होता है और खुदा ही का ये हुक्म है कि इस पर ईमान लाओ और इसकी इताअत करो। अब जो कोई पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वो खुदा के खिलाफ बगावत करता है। देखें, आप जिस सल्तनत की रैयत हैं इसकी तरफ से जो हाकम भी मुकर्रर होगा आपको इसकी इताअत करनी पड़ेगी। अगर आप इसको हाकम तस्लीम करने से इनकार करेंगे तो इसका माना ये होंगे कि आपने खुद सल्तनत के खिलाफ बगावत की है। सल्तनत को मानना और इसके मुकर्रर किए हुए हाकम को ना मानना दोनों बिल्कुल मुतजाद बातें हैं। ऐसी ही मिसाल खुदा उसके भेजे हुए पैगंबर की भी है। खुदा तमाम इंसानों का हकीकी बादशाह है, जिस शख्स को इसने इंसान की हिदायत के लिए भेजा है और जिसकी इताअत का हुक्म दिया है। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि इसको पैगंबर तस्लीम करे और हर दूसरी चीज़ की पैरवी छोड़कर सिर्फ उसी की पैरवी करे। इससे मुंह मोड़ने वाला बहरहाल काफिर है, ख्वाह वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो।